کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ بلینئرز ایک ایسے بندے کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جو خود بڑے جرائم میں ملوث ہوں؟ تو اس کا اثر پوری دنیا پر کیا ہوگا؟ آج ہم بات کریں گے ایپسٹین فائلز کی۔ ایپسٹین فائلز کا معاملہ ایک ایسے پیوزلز کی طرح ہے کہ جس کے ٹکڑے ابھی تک جڑتے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان معصوم بچیوں سے پوچھا جائے کہ واقعہ ریئل تھا یا نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ واقعہ ریئل تھا، تو جب تفتیش کا ٹائم آتا ہے، تو جب ان بچیوں سے پوچھا جاتا ہے اور جب ان سے تفتیش کی جاتی ہے تو 2 لڑکیوں سے 4 ہوتے ہیں، پھر 4 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10، یعنی کہ یہ چین کھینچا جا رہا ہے۔ اب تک پتہ نہیں کہ یہ چین کتنا کھینچا جائے۔ ایپسٹین فائلز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ نمبر 1، جیفری ایپسٹین کون تھا؟ جیفری ایپسٹین 1970 میں نیو یارک کے ایک مہنگے اسکول میں ٹیچر ہوا کرتا تھا۔ ایپسٹین اسکول میں میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوا کرتا تھا اور وہ کاؤنٹنگ کے معاملے میں بہت ہی تیز تھا۔ اسکول کے ایک اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس نے جیفری ایپسٹین کو دیکھا کہ وہ بہت ہی تیز تھا کاؤنٹنگ میں، اور وہ پیرنٹس ایک بہت ہی بڑے بینک کے اونر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ استاد بہت ہی چالاک اور ہوشیار ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ جیفری ایپسٹین بچوں کو پڑھانے کے بجائے ایک بینک میں ہونا چاہیے جہاں یہ اپنے ہوشیاری سے کروڑوں روپے کما سکے۔ اب انہوں نے ایپسٹین کو نکال کر اپنے بینک میں جاب دلوا دی۔ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کے پاس یونیورسٹی کا کوئی ڈگری نہیں تھا، جبکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن یوں ہی میں کہ ایک استاد راتوں رات وہاں پہنچ گیا جہاں صرف بلینئرز ہی بیٹھتے تھے۔ اب آتا ہے حصہ نمبر 2، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایپسٹین فائلز ہوتے کیا ہیں۔ جیفری ایپسٹین کی شروعات ایک اسکول ٹیچر سے ہوا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والا فیوچر میرے لیے ڈارک بن جائے گا۔ خیر وقت گزرتا گیا، اب وہ ایک ٹیچر سے فائنینشیل ایڈوائزر بن گیا۔ وہ امیروں کی دولت سنبھالتا تھا اور خود ایک فائنینشیل ایڈوائزر تھا، اور امیروں کو کنسلٹیشن دیتا تھا اور ان کی پاور کو، منی کو مینیج بھی کرتا تھا اور ان کے لیے بزنس بھی بنا دیتا تھا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اب اس نے ان امیر بلینئر کے ساتھ اپنے تعلقات بنا دیے، لیکن وہ اب اتنا امیر بن گیا تھا جس کے پاس ایک اپنا جزیرہ تھا، پرائیویٹ آئی لینڈ جس میں وہ رہتا تھا، اپنا جزیرہ، نیو یارک کے سب سے بڑا محل، اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ جیٹ بھی، جسے میڈیا نے لولیٹا ایکسپریس کا نام دیا تھا۔ اور پھر ایپسٹین نے ان بلینئرز پولیٹیشنز کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولا جہاں پہ غریبوں کی جسم فروشی کیا جاتا تھا۔ ان بلینئرز کے سامنے ان معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی۔ اور اب ہم آتے ہیں حصے نمبر 3 پہ۔ یہ معاملہ اتنا بڑا کیوں تھا؟ کیوں ساری پبلک کہہ رہی تھی کہ ایپسٹین فائلز کو روکا جائے؟ کیونکہ 30 جنوری 2026 کو 3 لاکھ ایپسٹین فائلز ڈاکومنٹس کو ریلیز کیا گیا اور 2000 سے زیادہ ویڈیوز ریلیز کیے گئے اور 1,80,000 سے زائد امیجز کو ریلیز کیے گئے۔ ان سب چیزوں کو ریلیز کرنے سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ٹرمپ جیسے لوگ ان معصوم بچیوں کے ساتھ کیا کیا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی بیوی اسی نیٹ ورکنگ سے ہی ملی تھی۔ اور اب دنیا حیران رہ گئی، لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے خیر، اور اب پوری دنیا میں سیکس ٹریفکنگ پھیل چکا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کیا ایپسٹین فائلز ہے، ایپسٹین فائلز آخر ہے کیا؟ خیر ناظرین، یہاں پہ بلینئرز پر الزام لگانے شروع ہو گئے، جس میں بل گیٹس، اسٹینفورڈ ہاکنگ، میرینی، بل کلنٹن، ایلن مسک، اور ساتھ ہی ساتھ مودی۔ بہت ہی سارے ایویڈنس اکٹھے گئے جس میں کچھ صحیح تھے
اور کچھ غلط بھی تھے۔ پھر آیا 30 جنوری 2008، ایپسٹین کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور 2 کیسز، صرف اور صرف 2 کیسز کی وجہ سے وہ 18 منتھ کے لیے جیل کے اندر چلا جاتا ہے، جبکہ اس پر حد سے زیادہ کیسز تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی پوری زندگی جیل کے اندر ہی سڑ جائے، لیکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پاور از پاور، چاہے وہ پھر منی ہو یا پاور ہو۔ خیر ناظرین، اسی سزا کے دوران ایپسٹین کو ایک پام بیچ کے جیل میں رکھا جاتا ہے، اور اب ایپسٹین کو ہفتے میں 6 دن 12 گھنٹے کے لیے اپنے لگژری آفس کے لیے چھوڑا جاتا تھا، اور یہ اس حد تک کی فرسٹ کلاس جیل تھی کہ ایپسٹین صرف رات گزارنے کے لیے اس جیل میں آتا تھا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد بھی ایپسٹین کو 5 مہینے پہلے ہی ریلیز کیا گیا، کیونکہ پاور از پاور۔ اور اب اگلے کئی سالوں تک ایپسٹین اپنی زندگی نارمل گزارتا ہے، اور اب وہ اپنے جزیرے پر ان بلینئرز کو انوائٹ کرتا ہے۔ وہاں ان بلینئرز کے لیے پارٹی تیار کی جاتی تھی، جس میں پولیٹیشنز، صدر، بلینئرز، پاورفل لوگ آتے تھے، اور اب وہ لوگوں سے اسی کے ذریعے ملتا رہتا تھا۔ لیکن اب یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، ویلن بھاگ نکلتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ دنیا کے ایک کونے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا جولیا نائب براؤن۔ یہ ایک جرنلسٹ تھی، اور اب پھر یہاں سے ایپسٹین کی کہانی واپس شروع ہو جاتی ہے، جبکہ جولیا اس کیس کو کئی سالوں تک اسٹڈی کر رہی تھی، انفارمیشنز اکٹھا کر رہی تھی، حتیٰ کہ 80 وکٹم سے بھی زیادہ اس نے ایویڈنس اکٹھے کیے تھے۔ سارے ثبوت کلیئر تھے، اور ایک بار پھر ایپسٹین کو کورٹ میں بلایا گیا، جس کی وجہ سے اس کو 45 سال کی سزا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب وہ جیل گیا 10 اگست 2019 کو، جب اس کو جیل میں دیکھا گیا، یہ مردہ پایا گیا۔ وہاں پہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور یہاں پہ بہت سارے سوال کریٹ ہوتے ہیں۔ اور اب اگر میں اس پوری کہانی کی مورل بتا دوں، یہ کہانی تو ہے بہت بڑی، لیکن اس کو مختصراً کرنے کے لیے میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سادہ سا انسان جو بلینئرز کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس نے ان بلینئرز کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولا جہاں پہ غریب بچیاں وہاں پہ آ کر اس کو بلایا جاتا تھا مساج کے نام سے، کہ یہاں آپ کو $200 سے $300 تک ملیں گے، آپ نے مساج کروانا ہے اور واپس چلا جانا ہے۔ جبکہ مساج کے بہانے ان بچیوں سے زیادتی کی جاتی تھی، جس میں ہمارے ڈیولپ کنٹریز بڑے صدر، پولیٹیشنز، سیاستدان سارے موجود تھے، اور ان میں سے کچھ ایویڈنس صحیح بھی ہے اور کچھ ایویڈنس غلط بھی ہے۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو۔